اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی روشنی میں ایک مختصر مگر اہم عمل کے حوالے سے کچھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان میں یہ حدیث نقل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا وظیفہ یا ایسی نصیحت فرمائیے کہ جس پہ عمل کرنے کے بعد مجھے کوئی اور چیز کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دل اور زبان سے اللہ پہ ایمان لاؤ اور پھر اس پہ استقامت اختیار کرو، تمہیں ساری زندگی کسی اور کے ساتھ کوئی نصیحت پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ معزز ناظرین، دیکھیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے ہی مختصر انداز میں دین کا سارے کا سارا نچوڑ بتا دیا کہ دل اور زبان اگر ایک ہو جائیں اور دل اور زبان سے ہم اللہ کا اقرار کر لیں تو اس کے بعد ہمیں کسی اور کے پاس نصیحت کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جو اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے ہمیں اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ اگر اس کی تشریح میں دیکھا جائے تو یہاں معلوم ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زبان کے اقرار سے بھی زیادہ دل کی جو تصدیق ہے وہ بہت اہم ہے، کہ اگر آپ زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ بھی دیں لیکن اگر دل اور نگاہ مسلمان نہیں تو پھر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ہمیں دل کو مسلمان کرنا ہوگا، ہمیں قلب و باطن سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی اہمیت جاننی ہوگی، یعنی اللہ کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار دل کے ساتھ کرنا ہوگا۔ اور دل کے ساتھ کرنے سے مراد یہ ہے کہ توحید اس انداز کے ساتھ مختصراً ایک عام آدمی کا اتنا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہمارا کچھ نہ دے سکتا ہے اور نہ لے سکتا ہے، یعنی جتنے بھی وسائل اور اسباب ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں عطا ہوتے ہیں۔ اللہ کی مرضی اور منشا کے بغیر ہمیں کوئی چیز عطا نہیں ہو سکتی، اور اللہ کا کرم ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے۔ اور رسالت یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کی اتباع میں بندہ اس حد تک چلا جائے کہ دنیا میں کسی اور کو اپنا آئیڈیل نہ مانے۔ اگر کسی بھی دنیا کے معاملے میں زمین کے اندر رہتے ہوئے کوئی بھی فیصلہ کرنا پڑے تو وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے اور سیرت سے دیکھا جائے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں کیا عمل فرمایا تھا، اور اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دے تو یقیناً وہ توحید اور رسالت پہ پورا اتر جائے گا۔ اور پھر دوسرا اس حدیث کا جو مفہوم آتا ہے یا تشریح آتی ہے وہ یہ ہے کہ استقامت بڑی چیز ہے۔ اسی لیے تو صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ کرامت سے جو افضل چیز ہے وہ استقامت ہے۔ استقامت یہ ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسا یقین اور ایسا ایمان لائیں کہ آندھیاں آئیں، طوفان آئیں، پریشانیاں آئیں، خوشحالیاں آئیں، کبھی انسان پہ بہت آسانیاں آتی ہیں اور کبھی بہت مشکلات آتی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آسانیاں آئیں تو ہم خشوع و خضوع کے ساتھ نماز قائم کریں، اور جب ہم پہ آزمائشیں آئیں، غم و ابتلا آئیں تو ہم نماز کو چھوڑ دیں، ہم اللہ کے راستے کو چھوڑ دیں، یا خوشی کا وقت آئے تو ہم دین کی پیروی کرنا شروع کر دیں، اور جب غم آئے تو ہم دین کو چھوڑ دیں، یا کہیں پھر ایسا بھی نہ ہو کہ ہم پہ آزمائشیں آئیں، مشکلات آئیں، غم آئے تو اس وقت ہم اللہ کے بہت قریب ہو جائیں، لیکن جب خوشی آئے، راحت کا لمحہ آئے تو پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کو چھوڑ دیں۔ تو یہ دونوں چیزیں ہمارے اسلام کو گوارا نہیں ہیں۔ ہمیں اسلام پہ اگر چلنا ہے تو ہمیں اس انداز کے ساتھ چلنا ہے کہ بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا کہ ظفر آدمی نہ جانیے گا اس کو چاہے جتنا بھی ہو صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہیں، جسے تیش میں خوف خدا نہیں۔ یعنی ایک مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ اسے عیش و عشرت والی زندگی ہو تو اس کو یاد خدا ہونی چاہیے، اور اگر اس کو تیش، غم و غصہ یا کوئی پریشانی ہو تو اس کو خوف خدا ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ مومن کی یہ شان ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو مانتا ہے۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا کہ نباتات تو جمادات ہیں تقدیر کے پابند، مومن ہے فقط احکام الہی کا پابند۔
یعنی کہ مومن کو ہر وقت، ایک اچھے مسلمان کو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پہ چلنا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ مسلم شریف کی یہ حدیث جو کتاب الایمان میں، باب الایمان میں نقل کی گئی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مختصر وظیفہ بتا دیا کہ اس کے بعد انسان کو کسی اور چیز کی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ انسان صدق دل کے ساتھ، زبان اور قلب کے ساتھ اللہ کو مان لے اور پھر اس پہ ڈٹ جائے، تو یقین جانیے اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور اس کی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان